दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। जो बुनियादी नुक्ता होगा आज प्रोग्राम में डिबेट करने का, वो नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से ही होगा। इस डायलॉग के रास्ते का जो डेडलॉक था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्होंने आज एक बड़ा कदम उठाया है और ऑफ़र की है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। ठीक है कि स्पीकर एयाज सादिक का ताल्लुक PMLN से है, लेकिन स्पीकर पूरे हाउस का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्पीकर होता है। सो दिस इज़ एन अप्रिशिएबल स्टेप, दिस इज़ समथिंग जो कि खुश आइंद है, जिसके आगे असरात बेहतर और मस्बत निकल सकते हैं। लेकिन मामला और मसला ये है कि दोनों जानिब, दोनों अतराफ, नून लीग और PTI मुज़ाकरात करने के लिए हामी भी भर रहे हैं, तैयार भी हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए बैठेगा कौन? यही कहा जा रहा है कि जी पहले आपकी तरफ से कदम उठाया जाए। नून लीग PTI से मुतालबा कर रही है, PTI नून से मुतालबा कर रही है कि जी हमने कमेटी बना दी है निगोशिएशंस के लिए, अब आप हमसे रब्ता करें। तो कौन किससे रब्ता करेगा पहले, कौन पहला कदम उठाएगा? बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा? सियासी डायलॉग के इस बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा? बारिश का पहला खतरा कौन साबित होगा? और क्या PMLN PTI के मुज़ाकरात इसी साल शुरू हो सकते हैं या अगले साल शुरू होंगे? और क्या अगर अगले साल शुरू होंगे तो न्यू ईयर न्यू मी, जब भी नया साल शुरू होता है तो लोगों का आमतौर पर यही रवैया होता है कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, न्यू ईयर न्यू मी, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नए रेजोल्यूशन के साथ हम कुछ तब्दीलियां लेके आएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ेगी कि न्यू ईयर होगा, न्यू PTI होगी, मुफाहिमत की PTI होगी? लेकिन अगर आज के ही बयानात पर नज़र दौड़ाली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PMLN को मुज़ाकरात करने के लिए एक तो संडे तक की डेडलाइन दे दी है। क्या डेडलाइंस के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते? दूसरा, PTI कह रही है कि जब तक हमारे कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता, कौमी असम्बली का बाइकॉट रहेगा। तो क्या बाइकॉट के साथ, डेडलाइन के साथ जो डेडलॉक था वो बरकरार रहेगा डायलॉग के अंदर, या वो रिमूव हो सकता है, मज़ीद रास्ते के पत्थर हट सकते हैं? इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को के लिए। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त सियासी शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं, वज़ीर आज़म के साथ बैठते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म की सोच क्या है, PMLN की हुकूमत की सोच क्या है PTI के साथ बात करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह खान साहब जो कि सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और थोड़ी ही देर में पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर लेंगी। राना एहसान अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। PTI ने एक तो डेडलाइन दे दी है कि संडे तक आप मुज़ाकरात शुरू करें, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे कारकुनान रिहा नहीं होते हम असेंबली का बाइकआउट करेंगे। सो आप लोग इस प्रेशर में आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी धमकी और डेडलाइन तो ये पहले भी देते रहे। फाइनल कॉल भी पूरी कौम ने देखी कि वो कितनी पुरतशद्दद कॉल थी। उसके बाद फिर नाफरमानी की कॉल भी आई, हाँ। और वो भी गुजर गई। नहीं अभी है, वो है, आगे ले गए ना थोड़ी सी, जनवरी तक वो, यानी कि क्योंकि अभी कर नहीं सकते थे और किसी ने शायद सुनना नहीं था, तो अब वो जो तलवार लटकानी थी वो उन्होंने अब वो जनवरी को वो ले गए। बहरहाल वो आपको मार्जिन दे रहे हैं। पहले भी फेल हुई थी, अभी भी फेल होगी अगर उस नौबत पे बात आ गई। लेकिन देखें, बात ये है, कारकुनान रहा करें। कौन से कारकुनान की बात कर रहे हैं? जिन्होंने 40 बसें और गाड़ियां और वैन्स पुलिस की जला दी, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, रेंजर्स को शहीद किया, 150 पुलिस वालों को जख्मी किया, शेल बरसाए, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, और एक वायलेंट तरीन पाकिस्तान की तारीख का प्रोटेस्ट था, कंटेनर्स को रुई की तरह उठाया। तो वो तो कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगी, और एक भी बेगुनाह जो तशद्दुद में, उस वायलेंस में शामिल नहीं था, हाँ।
वो अरेस्ट नहीं है। वो अरेस्ट नहीं है और ना वो होगा, यानी कि और दैट ना इज अ नॉन उसको- स्टार्टर। हाँ, अब ये नहीं, बिल्कुल That is a देखिए, हम non-starter. कह रहे हैं कि कोई बेगुनाह एक भी अगर हमने पकड़ा है तो नहीं, ये वो- मुतालबा है ना पीटीआई का, हाँ। ये तो मुतालबा है उनका, हाँ, ये नहीं तो तो- प्री कंडीशन नहीं है तो ये उनकी। नहीं होनी ना, ये पूरी तो इसका नहीं मतलब है मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखें, जिन लोगों ने धावा बोला है इस्लामाबाद के ऊपर, हाँ। जो वायलेंट रहे हैं, और हमें तो सिर्फ 26 नवंबर वाले नहीं, वो कहते हैं उससे पहले के भी जितने बेगुनाह लोग, और साथ में इमरान खान की रिहाई भी। नहीं, बेगुनाह लोग हमने क्यों पकड़ने? वो कहते हैं या- सबसे या बड़े बेगुनाह लोग- इमरान खान है। देखें तो आप हंस देखें रहे हैं? देखें ये ऑटो के ऊपर जो है वो 9 मई हो गया, ऑटो पे 26 नवंबर हो गया, ऑटो पे जो है वो पुरतशद्दद जो इनकी एक तारीख है वो ऑटो पे हो गई, तो ये ऐसे नहीं होता। तो यानी कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखिए, नहीं, हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, हमने उनको रास्ता भी बता दिया। आपने कमेटी क्यों नहीं बनाई अभी? नहीं देखें, बात ये है, ये कहते हैं ना कि मुज़ाकरात के लिए इनकी कमेटी बनी है, हमने रास्ता बता दिया कि आप स्पीकर नेशनल असेंबली को अप्रोच करें मुज़ाकरात के लिए, और हम उसको आगे लेके चलेंगे। ये हम देखें, हुकूमत अभी भी पीटीआई जाए स्पीकर के चैम्बर में, जी बिल्कुल, या उनसे राब्ता करें, उनसे राब्ता करें, उनको फोन करें, मैसेज टेलीफोन करें, पे व्हाट्सएप मैसेज कर करें। दें कि जी स्पीकर साहब, अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप जो है वो पहल करें और इसको आगे लेके चलें, तो बिल्कुल ये मामला जो है वहां जा सकता है। देखें, ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यानी कि हुकूमत ने कमेटी नहीं बनानी। नहीं, कोई ऐसी कमेटी जब हमें आएगी, ऑफिशियली कोई हमें अप्रोच करेगा, तो हम फिर शायद कमेटी भी बना दें, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई कमेटी बनाने जा रहे हैं। नहीं, अप्रोच कैसे करें? क्या वज़ीर आज़म को टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप मेरे करें, ख्याल से वज़ीर तो- आज़म को फोन कॉल करें, क्या करें? किसी भी लीडर को कॉल कर लें, डायरेक्टली कर लें। अगर हमें अप्रोच करने वो से कौमी असेंबली में खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या अप्रोच किया जा सकता है? देखें, बात ये है कि ये हुकूमत की ये जो ऑफर है, ये इसके बावजूद है कि 26 तारीख को आपने हमला किया, आप पुरतशद्दद थे, ये इस चीज़ के बावजूद है कि आपने एक तलवार लटकाई हुई है सिविल नाफरमानी की, जो वैसे फ्लॉप होनी है, लेकिन फिर भी हम आपका जो है वो मान रखते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं कि आ जाएं और स्पीकर का दरवाजा खटखटाएं, या हमारे पास डायरेक्टली। लेकिन हुकूमत की जो ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है या नहीं, हमारी ऑफर ओपन है। हम डेडलाइंस और धमकियां और वो उस तरीके से नहीं चलते, ये इनका वतीरा है। ठीक है, लेट्स लिसन टू अताउल्लाह खान साहब। अताउल्लाह खान साहब, फरमाइए, हुकूमत कह रही है, आज स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात की है, वो कह रहे हैं जी मैं हाजिर हूँ, तो हुकूमत कह रही है कि जी आप जाइए स्पीकर के पास, फ़ोन कॉल कर लें, मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, इन पर्सन असेंबली में चले जाएं, उनके चैम्बर में चले जाएं, जो भी कर लें, लेकिन आप लोग पहला कदम उठाएं। और ये जो डेडलाइन है आप दे रहे हैं ना कि संडे तक की, और सिविल नाफरमानी की तलवार, ये अपनी जेब में रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गरीदा। एक तो देखिए, पार्लिमानी निज़ाम में स्पीकर की बड़ी अहमियत होती है। अगर वाकई में स्पीकर जो है अपना किरदार अदा करना चाहे, तो मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं, पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि राना साहब ने कहा कि पुरतशद्दद कॉल दी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब ये इस्लामाबाद खुद आते हैं, या पीपल्स पार्टी आती है, या GOI आती है, तो हमारे आने में और उनके आने में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम जब आते हैं तो सारे रास्ते बंद होते हैं, पुलिस शेलिंग करती है, पुलिस फायरिंग करती है, जिससे भगदड़ मचती है, और जिससे वो कॉल जो है पुरतशद्दद बना दी जाती है। भी आपने किया ना, वो कहते हैं 9th में भी आपने किया, 2014 में जो हुआ वो भी कहते हैं कि आपने किया, तो वो कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड है आपका सारा। मैं 9 पे भी आ रहा हूं। देखिए, बात ये है कि हम KPK से चले D चौक तक आए, सिवाय इसके कि शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, और कोई एक मुझे इंसिडेंट बता दे। इनके पास तो सेफ सिटी कैमरास हैं, वो निकाल दे कि कोई सिविलियन PTI का वर्कर किसी इदारे के या पुलिस वाले को या किसी और एहलकार को वो या तो गोली मार रहे हो, या डंडे से मार रहे हो, या किसी चीज को जला रहे हो। इन्होंने कहा कि 40 वैन जलाए, कोई एक। भाई आपके पास तो सारा सिस्टम है ना, आप दिखाएं जरा, सबूत ले जाएं अदालतों में। बात यह है कि हमारी कॉल पर तशद्दुद इसलिए बना दी जाती है कि ये पहले से तैयार होते हैं। ये अतातारण बयान देते थे कि 5 मिनट में अगर हम फायरिंग करते हैं तो ये भाग जाएंगे। क्या तो कोई हुकूमत ऐसी होती है कि वो हर वक्त धमकियां देते रहते हैं? अता खान साहब फिर ये फरमाएं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो बातें करते हैं वो किस ज़ुमरे में आएंगी? जब वो कहते हैं कि इस बार हम बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आएंगे, जब वो कहते हैं कि हम मरने मारने के लिए आ रहे हैं, फिर इन बयानात को आप किस ज़ुमरे में डालेंगे? ज़रा जस्टिस के साथ बात कीजिएगा ना। अच्छा देखें, उन्होंने बयानात दिए, लेकिन जब PTI का काफिला चला तो कोई एक जगह तो ऐसी होगी ना, आजकल तो कैमरा है, हर जगह मोबाइल है, इनके कितने दर्जन लोग हमारे साथ होंगे जो इदारों के लोग होंगे, क्या वो नहीं बना सकते थे? कोई एक जगह मुझे बता दे कि हमने वायलेंस किया हो।
اب 9 مئی کی آپ نے بات کی، میں وہ بھول گیا. دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں ایک جوڈیشل کمیشن. آپ حکومت ہیں، ججز کو بٹھائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج تک جو ملزمان آپ نے پکڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی انہوں نے کیا، کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کے خلاف آپ ثبوت پیش کر سکیں؟ صرف اور صرف دھمکیاں دینا. اب پی ٹی آئی جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دے دی. پی ٹی آئی کے پاس کیا راستہ ہے؟ اسمبلی میں ہم آتے ہیں، بیکاٹ نہیں کرے تو اور کیا. ہم اسمبلی میں آئے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا. 17 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں، اور جب بھی بات ہوتی اچھا اس سارے معاملے کا حل کیا ہے؟ یہ ہیں بینیفیشری. ان کا کام یہ ہے کہ اداروں کو پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائے. یہ آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے، یہ حکومت کریں گے، ادارے لڑیں گے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اداروں کے خلاف مہم چلائے گی، اور یہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ مہم جو ہے وہ ہمارے خلاف جائے گی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے، آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، آپ کے اسپیکر نے کہا ہے آپ بنائیں ایک کمیٹی، وہ بیٹھ جائیں گے. اگر ہمارے مطالبات جائز ہوں گے تو پوری دنیا دیکھ لے گی، اگر ہمارے مطالبات ناجائز ہوں گے تو ناجائز تو ویسے بھی آپ نہیں مان رہے. عطاء اللہ خان صاحب ایک منٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیٹی فی الحال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کمیٹی ہم تب بنائیں جب آپ ہمیں اپروچ کریں اور ہمیں بتائیں فارملی کہ جی یہ ہماری کمیٹی ہے، اب ہماری کمیٹی آپ کی کمیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کمیٹی بنا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر سامنے آ گئے ہیں، آپ لوگ اسپیکر کے چیمبر میں چلے جائیں، اسپیکر کو فون کال کر لیں، میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، جو بھی آپ کے لیے فیزیبل ہے. دیکھیں غریب، مجھ سے آپ زیادہ تاریخ جانتی ہے اور آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. جو طاقت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کے لیے جو ہے حالات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اپوزیشن جو ہے انہوں نے تو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہر دور میں جب یہ احتجاج پہ نکلے، ہم نے کہیں ایک پولیس والا، کوئی ایک کنٹینر، کوئی ایک شیل، کوئی ایک فائر کوئی بتا دے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ دی چوک میں کیا، آج اچھا اس پہ یہ کہ مذاق اڑاتے رہے. خدا عطاء اللہ خان صاحب ایک منٹ، آپ کی صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو آفیشیل وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ہمیں پیش ہوا ریکارڈ. 8 پولیس والوں کے تو بلٹ وونڈز تھے، اور وہ بلٹس کس نے چلائیں؟ پولیس والوں نے تو خود نہیں چلائی ہوں گی نا، اپنے پولیس والوں کو گولیاں تو نہیں ماری، تو انہوں نے ماری ہیں. لیکن اس کو ایویڈنس موجود ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹس موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنس کہ ان کے لوگ گولی مار رہے ہیں پولیس والوں. دیکھیں بالکل وہ ویڈیوز بھی دکھائی گئی ہیں. کوئی وہ پتہ نہیں جو ہے وہ شیل مار رہے ہیں، اور وہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شروع کر دیں. وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں. میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں تو میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، دیکھیں نہیں جو 40 گاڑیاں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آفیشیل آپ کو نمبر بتا رہا ہوں کہ 38 یا 39 گاڑیاں ہیں جو راکھ کر دی انہوں نے جلا کے. انہوں نے شیلوں کی بھرمار کی ہے. وہ شیل بھی جو ہیں ایک ہی کمپنی ہے جو پاکستان میں حکومت کو شیل پرووائڈ کرتی ہے، ان کے شیل نہیں تھے. وہ پتہ نہیں وہ کہ یہ افغانستان سے انہوں نے منگوائے شیل، کہاں سے لیے، لیکن انہوں نے بھرمار کیا ہے شیل کا. اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 150 پولیس والا زخمی کیا ہے. پھر شہادتیں علیحدہ ہوئی ہیں، ان کی بھی ہوئی ہیں، اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں. یہ ایک پرتشدد ترین احتجاج تھا، وائلنٹ پروٹیسٹ تھا، اور یہ بالکل ان کے لوگ بھی، ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور چیزیں بھی. تو یہ ساری میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی سائیڈ کی سٹوری ہے، ان کے سائیڈ کی سٹوری ہے کہ ہمارے درجنوں نہیں ہے. دیکھیں 40 گاڑیاں گنائی ہیں، درجنوں ہمارے بھی کارکن شہید ہو گئے، 200 ہمارے مسنگ ہو گئے، مزید کی تو ہم ابھی تک تلاش جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں. تو کیا اس کا یہ دو اطراف کی سٹوریز ہیں نا، کیا واضح نہیں ہے، مناسب نہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ حکومت سٹوریز نہیں بناتی. حکومت جو ہے، حکومت کے پاس شواہد ہیں. حکومت نے شواہد کے بیس پہ لوگوں کو گرفتار کیا. جو یہ 200 کہتے ہیں غائب ہیں، وہ گرفتار ہیں، اور وہ ان کی ایف آئی آریں کٹی ہوں گی. کوئی ایسی کوئی مسنگ پرسن، یہ ساری سٹوریز ہیں ان کی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 300 بندوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. کوئی یہ اور پوری دنیا میں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا. اس کے اوپر انہوں نے ندامت دکھائی، معافی مانگی کہ ہم نے غلط بات کی ہے. پھر ان کو 12 جو شہادتیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو بلٹ وونڈز ہوئے ہیں؟ اور وہ جو بلٹ، جو اگر سرکاری بلٹ چلتی ہے تو وہ تو پیٹنٹ ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے کہ سرکاری بلٹ ہے. کوئی انہوں نے کہیں پورا صوبہ ان کے پاس ہے، کہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سرکاری بلٹ جو ہے وہ جسم سے نکلی ہے. یا کتنے بندے جو ہیں وہ میڈیکل، کتنے جو ہیں وہ بلٹ وونڈ سے مرے، کتنے جو ہے وہ ویسے حادثاتی موت ہوئی ہے. جو بھی یہ نہیں کچھ دکھا سکے.
یہ پروپیگنڈا ان کا چلتا رہا ہے اور انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ خراب کی ہے. اس چیز کے باوجود اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نارملائز کر لیں کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا ہے, انہوں نے دھاوا بولا ہے, حملہ کیا ہے. لیکن اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دونوں جائیں گے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اور یہ سوچ ہوگی پہلے سے, تو کیا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اس چیز کے باوجود حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپروچ کریں آفیشلی تو ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں, حکومت ایک طرح سے عطا اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت چھوٹے پن کا معذرت کے ساتھ, یہی ان کے کہنے کا مقصد تھا. وہ کہتے ہیں حکومتیں بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں, آپ لوگ نہیں کر رہے وہ مظاہرہ. دیکھیں آپ لوگ قدم آگے بڑھائیں, آپ لوگ کہیں جی آئیں بیٹھیں ہم ہمارے نے ان کو کہا کہ آپ سجرانی بیٹھ جائیں, یہ نہیں بیٹھے. انہوں نے کچھ نہیں سنا, انہوں نے تو اپنا دم مار لیا ہے نا. انہوں نے جو اپنی فائنل کال کرنی تھی, ڈو اور ڈائی تھا, انہوں نے اپنی شرائط کے بغیر واپس نہیں, یہ تو بھاگ کے پھر واپس بھاگ کے گئے, بھاگ گئے سارے اپنی لیڈروں کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اب کہنے کا مطلب مجھے معذرت سے بولنا پڑتا ہے, عطا اللہ خان کہہ رہے ہیں ہم دم مارنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. یہی وہ رویہ ہے جس سے ریاستوں کو نقصان پھر پہنچتی اگر ہے. یہ قانون کو ہاتھ میں دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو دوبارہ آ جائیں. عطا اللہ خان دوبارہ بھی آئیں گے, بالکل آئیں گے. آپ ایک بات یاد رکھیں, آپ کی جو یہی فرعونیت ہے, آپ یہی چاہتے ہیں کہ اداروں سے ہم لڑتے رہیں. ہم اداروں سے نہیں لڑیں گے, ہم آپ سے لڑیں گے. اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے جو ایک ملیشیس اور گندی کمپین شروع کی ہوئی ہے وہ ہم نے کی ہوئی ہے, وہ تو آپ لوگ کرتے ہیں دن رات صبح شام اداروں کو ملائن کرتے ہیں. دنیا بھر میں جا کے آپ جو ہے لابیسٹ ہائر کر کے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ تو آپ کر رہے ہیں, 26 نومبر میں بھی کمیشن بنائے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ کہنے کمیشن بنا دے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہیں؟ ٹھیک ہے وہ دیکھیں نہیں, اس کی بڑی بیسک سی بات ہے نا. بات یہ کہ اگر ہم نے کسی پہ پرچہ کاٹا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں جائے گا نا. عدالت میں ہم شواہد کر لیں گے, وہاں بھی جج بیٹھا ہوگا. تو اگر بے گناہ ہوئے تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے. جو کمیشن بنا رہے ہیں ہم تو عدالتی کاروائی اور قانونی کاروائی کر رہے ہیں, تو وہاں جو ہے وہ وہاں ایویڈنس بھی پیش کی جائے گی. بے گناہ ہوئے تو چھوٹ جائیں گے, نہیں ہوئے تو ان کو سزائیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ. عطا اللہ خان صاحب اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے گا. اور 9 مئی کے حوالے سے بھی جو آپ کے بے گناہ ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں اور جن پہ ثابت ہو رہا ہے ان پہ فرد جرم لگ رہی ہے, تو عدالتیں موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیوں آپ لوگ کمیشن کی جو ہے دہائی دے رہے ہیں بار بار؟ دیکھیں 9 مئی کو بھی ہماری شہادتیں ہوئی. ہم نے کوئی ایک یہ دکھا دے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہو جو جرم ہو اور وہ ہم پہ ثابت ہوا ہو. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ہم افیکٹ ہوئے. اور رہی 26 نومبر کی بات, دیکھیں بات یہ ہے, یہ ڈی چوک اسلام آباد ہے نا, پاکستان ہے. کیا اس سے پہلے یہ احتجاج نہیں کر چکے ہیں؟ اس سے پہلے یہ اپنی جی ٹی روڈ سے اسلام آباد تک نہیں آئے ہیں, یہ اسلام آباد سے لاہور تک نہیں گئے. بات یہ ہے کہ اگر ہم آ رہے تھے, آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس والوں کو بلٹ لگی ہیں. میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ایک ویڈیو دکھا دیں کہ ایک ورکر پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس ہتھیار ہو, اس نے گولی چلائی ہو, وہ پولیس والے کو لگی ہو, ایف آئی آر مجھ پہ کاٹے. ٹھیک ہے, دوسری بات, مجھے موقع دیں, آپ تھوڑا سا اپنی باری کا انتظار کریں نا. پہلے بھی بول رہے تھے. بریک کا وقت ہو رہا ہے آپ کی اجازت سے, لیکن آپ کے ساتھ ہی واپس آئیں گے. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو عطا اللہ خان صاحب کا جواب لوں گی, لیکن ایک کمنٹ ساتھ میں عطا اللہ خان صاحب بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں جی ویڈیو ایویڈنس دکھا. رانا احسان کہہ رہے ہیں کہ سارے ایویڈنسز عدالتوں میں جا رہے ہیں, اگر وہاں ثابت نہ ہو سکے تو لوگ چھوٹ جائیں گے, ثابت ہو گئے تو وہاں پکڑے جائیں گے. اس پہ ذرا جواب لیں گے جی عطا اللہ خان صاحب کا. رانا احسان افضل صاحب بھی موجود ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب اور عطا اللہ خان صاحب. جی عطا اللہ خان صاحب آپ کا جواب ریمیننگ تھا. اچھا جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈی چوک پہنچنے کے بعد یہ رات کی طریقے میں پی ٹی آئی ورکر نے ایسا کیا تھا کہ آپ کو لائٹیں بجھا کے فائرنگ کرنی پڑی, اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ دیکھیں غریدہ یہ بینیفیشری ہے, یہ فرعونیت کا مظاہرہ بھی کریں گے, یہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولیں گے اور یہ کہیں گے ہمارے پاس ثبوت ہے. 9 مئی کے 1 سال تو ہو گیا ابھی تک, بلکہ 1.5 سال ہو گیا, ثبوت کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے, اگر ان کے پاس ایک بھی ویڈیو ہوتی تو یہ یقین کریں کہ یہ صبح شام اس ویڈیو کو چلاتے کہ دیکھیں پی ٹی آئی والے جو ہے ہتھیار لے کر آئے تھے. یقین کریں, ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر کوئی اور ہمارا ساتھی ہتھیار لے کے آتا ہے, خدا کی قسم میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے کہ میں اس جرم کی سزا کے لیے تیار ہوں. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا تھا. اور آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے
کہ ہم پہ تو اداروں کا جو ہے ادب کرنا اور عزت کرنا وہ لاگو ہے کہ جی آپ نے کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے. آج وردی میں لوگ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی ڈی چوک دوبارہ آؤ گے, اگر آؤ گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. یہ مجھے بتائے کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں ادارے اس طرح دمکاتے ہیں. ہمارے ورکر لاپتہ ہیں, ہمارے ورکر شہید ہوئے, ایک انسان کی شہادت. مجھے بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کون سی ویڈیوز کی بات, ایک فوجی کی ویڈیو دکھا دیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے. کر رہے ہیں آپ, وہ اوتھینٹیکیٹ کیا آپ نے کہ واقعی وہ کوئی ریاستی اہلکار ہیں, کوئی سرکاری اہلکار آپ نے اوتھینٹیکیٹ کیا؟ بالکل جی, 100%. یہ آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں اس کے آئی ڈی دیکھی, بالکل اس کے فالوورز میں نے دیکھے, اس کی اور تصویریں دیکھی, سارا کچھ دیکھا. ایک نہیں, یہ درجن ویڈیوز آ رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان شہیدوں کا. آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ, نہیں, آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی ریاستی اہلکار ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ واقعی سرکاری اہلکار ہیں. آپ نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا؟ 100% ریاستی اہلکار ہیں. غریدہ اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کل عام کیسے اس طرح کی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں, اور ان کی ایک تصویر یا ویڈیو نہیں ہے. کوئی بھی پولیس کی یونیفارم پہن کے, میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی ان کا ہے, اور مجھے یہ یقین ہے جو یہ جن ویڈیوز کی بات کر بھی پی ٹی آئی کے ورکر نکلیں گے جنہوں نے یہ وردیاں پہنی ہوں گی اور یہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پولیس والا یا کوئی جو ہے وہ فوجی یا رینجرز کا بندہ ایسی کوئی ویڈیوز بنا رہا ہو, کیونکہ ایسا کام وہ کر ہی نہیں سکتے ورنہ وہ ویسی ڈسمس ہو جائیں نوکری سے. یہ بھی بالکل ان کا جو ہے یہ جھوٹا بیانیہ ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ چیک کریں, ویریفائی کریں. اگر وہ آرمی کے لوگ نہیں ہیں, اگر وہ فوج رینجر کے لوگ نہیں ہیں, تو کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اس طرح وردی پہن کر آپ نے اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا, ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہے؟ آپ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. جب سے 26 نومبر میں نے چونکہ ایسے دیکھے نہیں ہیں ویڈیوز, آپ بھیجیے مجھے بطور صحافی, میں تو ویریفائی کروں گی. لیکن عطاء اللہ خان صاحب آپ بھی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, سابق ایم این اے ہیں, آپ کو بھی ویریفائی کرنے کے بعد نیشنل ٹی وی پہ اس کا کلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی امپرسنیٹ کر رہا ہے, اگر اس طرح کی فیک ویڈیوز بنا رہا ہے, اس کو اریسٹ ہونا چاہیے. بالکل وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہی نکلیں گے, کیونکہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی اہلکار ایسا کام نہیں کرے گا. کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, اس لیے میں بیٹھ کے یہاں پہ بتا رہا ہوں. دوسری بات, آخری بات میں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی شہادت, آپ کہہ رہے ہیں 300 تھے یا 400 تھے, وہ اگر گولی لگتی ہے تو کیا ریاست اگر اس کو ناجائز گولی چلائی بے گناہ وہ شہید ہوتا ہے, ریاست ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ ذمہ دار. لیکن آپ کو تو اس ساری صورتحال کا نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ نے اس کے مزے لینے ہیں, آپ نے لڑانا ہے. لیکن میں اپنی قیادت سے میں تو بار بار اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو لڑانے کا معاملہ ہے اس کو ختم کریں. آپ یہ الزام عطاء اللہ خان صاحب آپ یہ الزام بار بار نون لیگ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اداروں کے ساتھ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا لڑانا چاہتی ہے, لیکن رانا احسان افضل صاحب یہ بینیفیشری ہے. اچھا, رانا احسان افضل صاحب کچھ وفاقی کابینہ میں بات ہوئی تھی کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی, کیونکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو اداروں سے لڑا رہے ہیں. انسیڈنٹ ہوا تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. ہوا تھا ایسا انسیڈنٹ, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں اداروں سے لڑائیں گے؟ کیا خان صاحب جو ہے وہ خود بیانات نہیں دیتے ایسے جو اداروں کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوشل میڈیا پہ ان کے آفیشیل ہینڈل سے, ان کی اپنی پی ٹی آئی کے ہینڈل سے, خان صاحب کے ہینڈل سے اس طرح کی ویڈیوز نہیں لگائی گئی جو کہ اداروں کی جو ہے وہ اداروں کے لیے جو ہے وہ بڑی کہہ لیں اس کی پگڑی اچھال رہی ہیں؟ تو یہ تو دیکھیں اداروں سے جو پتلونیں 9 مہینے میں انہوں نے لہرائی تھی وہ ہم نے ان کو کہا تھا لہرائیں, تو یہ اداروں کو تو انہوں نے آڑے خود لیا ہوا ہے. ہم تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو, بلکہ ہم تو قانون سازی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ ملیشیس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو روکیں, کیونکہ اس سے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے, پولرائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم لڑا رہے ہیں, دیکھیں آپ مثبت بات کریں, آپ مثبت بات تو کرتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے ان کا بیانیہ ہے, تو میں وفاقی کابینہ میں ایسی بات ہوئی ہے کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کی گاڑی پہ 26 نومبر میں فائرنگ جاؤں گا کیونکہ یہ اس چیز کی میں ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. جی
ایسا ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ عطاء اللہ خان صاحب بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لڑا رہے ہیں اداروں کو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا تو آپ کر رہے ہیں, اور اسی لیے وہ اس معاملے کو روکنے کے لیے جو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن بنایا گیا ہے اور کچھ پیکا ایکٹ میں ترامیم ہو رہی ہیں. عطاء اللہ خان صاحب فیک نیوز کے خلاف ہے, ان کے دیکھیں خلاف نہیں ہے. فریدہ جب یہ پوزیشن میں گئے تھے, ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جلسوں میں کیا کیا نعرے لگے, کس کے خلاف کیا کہا گیا. اسمبلی فلور پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ جرنیل جو ہے عوام کا گوشت نوچتے ہیں. زرداری صاحب کا بیان ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. پرویز رشید صاحب کا خراب کرے یہ جرنیل اور نواز شریف آ کے ٹھیک کرے. نواز شریف لندن سے کیا زبان استعمال کرتا تھا وہ سارا ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تو پھر آپ کی حکومت نے پابندی بھی لگائی نا. آپ کی حکومت نے نواز شریف کے بیانات کے نشر کرنے پہ, مریم نواز کے بیانات تک نشر کرنے پہ نہیں, تو انہوں نے کیا وہی آپ نے کیا وہی اگر نون لیگ کر رہی. اس کو دیکھیں, ہم بلا وجہ ایک بحث میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں, دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. عطا صاحب ایک منٹ دیکھیں, یہ بلا وجہ بحث برائے بحث اور پروپیگنڈا کریں اور ایویں بلا وجہ کہیں کہ جی اہلکاروں نے یہ کیا وہ کیا, بہت سیدھی سی بات ہے. ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہے, آج کے نہیں بیٹھے, 30-40 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ہم نے آج تک شیل نہیں مارے, ہم نے آج تک کنٹینروں کو کرینے منگا کے آگے پیچھے روئی کی طرح نہیں ہٹایا, ہم نے 150 پولیس والا انجر نہیں کیا, ہم نے پیٹرول بم نہیں مارے, ہم نے فوجی تنصیبات پہ حملہ آور نہیں ہوئے. یہ کسی کا جمہوری حق نہیں. سن لیں, یہ کسی کا جمہوری حق نہیں ہے, نہ یہ جمہوریت ہے, نہ یہ جمہوریت ہے, نہ یہ کسی کا جمہوری حق ہے. یہ جماعت جو ہے یہ وائلنس کا استعمال کرتی ہے, یہ پرتشدد رہی ہے. اور ان کا دیکھیں, یہ انہوں نے, ہم نے کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ کون کہتا تھا کہ ریڈ لائن خان ہے اور اگر یہ کراس ہو گئی تو پاکستان میں تباہی مچا دیں گے. اس کا جواب عطاء اللہ خان صاحب سے لیں. یہ بلا وجہ بحث کری جا رہے ہیں, پروپیگنڈا عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ سچ سے کوئی تعلق ہے کہ فلانوں نے ویڈیوز بنانی نہ کسی نے دیکھی ہیں. بریک لے لیں, پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, لائیو پروگرام ہے, لیکن یہاں پر نون لیگ پی ٹی آئی کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور معاملات اس حد تک آتشی ہو جاتے ہیں یا اس حد تک ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں سے کسی مفاہمت کے راستے پہ نکلنا پروگرام کے اندر مشکل ہو جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں تو مذاکرات کے راستے پہ ڈیبیٹ کو واپس لے کے آئیں, لیکن یہاں پہ اگر ایک شخصیت کے بیٹھنے سے معاملات یا ماحول اس قدر تلخ ہو سکتا ہے, تو جب کمیٹیاں بیٹھیں گی, مذاکرات کے لیے بیٹھیں گی, دونوں اطراف اتنی تلخیاں ہیں, تو یہ تلخیاں کم کیسے ہو سکتی ہیں, اس پہ ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. موجود ہے ہمارے ساتھ عطاء اللہ خان صاحب اور رانا احسان افضل صاحب. جی عطاء اللہ خان صاحب. اچھا جی, میں بات کر رہا تھا کہ جو دیکھیں ان کے لیے یہ ماحول جو اس وقت چل رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا مناسب ہے, اس لیے کہ انہوں نے 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت کرنی ہے اور ان کو اگر تحریک انصاف کو انصاف مل جائے گا تو ان کا ٹھکانہ تو جیل ہوگا. یہ کیسے چاہیں گے کہ یہ جیل جائیں؟ میں صرف 3 میرے مطالبات ہیں. ہمیں فیور نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کوئی مذاکرات نہیں چاہیے. آپ ایسے کریں کہ 8 فروری پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں, مینڈیٹ چھینا گیا ہے یا نہیں. 9 مئی کا بنا دے اور 26 نومبر کا بنا دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پہلے تو میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دیکھیں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک اپنی, میں ایسے کہتا ہوں آپ کے تمام ادارے لگا لے, مجھے انویسٹیگیٹ کرے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے, میں نے کسی کو پتھر مارا ہے, کسی کو گولی ماری, کیا کیا ہے میں پولیس سے چپتا پھر رہا ہوں. ابھی آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, 3 لوگ میرے راستوں میں انتظار کر رہے ہیں اور مجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں پولیس نہ آ جائے گرفتار کرنے کے لیے. یہ ہماری حالت ہے. آپ بتائیں ان حالات میں ہم مذاکرات کریں گے؟ ہمارے ورکر شہید ہو گئے, لوگ ہمارے مسنگ ہیں. لسانیت دیکھیں, لسانیت کیسے انہوں نے پروان چڑھائی کہ پشتونوں کو گرفتار کر دیا. جہاں سے پشتون ہے ان کو گرفتار, خدا کا واسطہ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ عطا صاحب اس کو ذرا ایڈریس ہونے دیں. دیکھیں یہ جماعت جو ہے یہ ایک اتنی پستی میں گر چکی ہے کہ یہ کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کیا. بشرا بی بی نے, آپ کو پتہ ہے وہ 26 نومبر سے پہلے انہوں نے الجہاد کا نہیں, انہوں نے پھر وہ جو کہا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں, شریعہ کے ہم ٹھیکیدار ہیں اور وہ شریعہ ختم کرنے جا رہے تھے. یعنی کہ کوئی پستی ان کے وہ پاس نہیں. اب یہ پشتونوں کا جھوٹا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے سب کو بلایا, آئی جی کو بلایا, سب کو کہا کہ ایک بھی اگر بے گناہ تم لوگوں نے پکڑا
तो मैं छोड़ूंगा नहीं 26 नवंबर के हवाले से। और ये झूठा अब जो है वो ये सूबे का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पश्तून कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और यही काम इनका, देखें ये जमात इस मुल्क की इसका ये इंतशार के एजेंडे पे चल चुकी है। इसका प्लान है कि इस मुल्क में हमने जो है जंग करनी है, सिविल जो कह लें कि एक आपस में टकराव करा। लेकिन इस सेंटिमेंट के साथ ये देखें बात मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, और जो मुतालबात वो नहीं कर हो रहे हैं। अगर ये झूठे प्रोपेगेंडा पे खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इनका एजेंडा ये है, देखें अगर ये इस एजेंडे से उतरेंगे नहीं, इन्होंने कहा पश्तून कार्ड झूठ बोला, इन्होंने कहा कि वो मजहब के ठेकेदार हैं, झूठ बोला, शरिया खत्म कर रहे हैं, झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि अवाम को पंप करें, जो इनका कल्ट है उसके अंदर इश्तिहार डालें और कोई यहाँ लाशें गिर जाती ताकि उसके ऊपर। वैसे 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और उसकी सुनवाई हो जाएगी चंद हफ्तों के बाद। 8 फरवरी की भी समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी आप 9 मई पे कमीशन बनाएं, विभागीय हुकूमत ने बनाना है, फिर तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत देगी तो उसके फिर अहकामात फॉलो होंगे। ठीक। लेकिन बात ये है कि अब तो फिर तो आपको बनाना पड़ेगा ना, तो अभी बना दे जो पीटीआई मुतालबा कर रही है। नहीं, इसका देखें बड़ी सिंपल सी बात है, आप जुडिशल कमीशन बना दें, ये कहेंगे हम, उसकी रिपोर्ट आ जाए इनके खिलाफ, ये कहेंगे हम नहीं मानेंगे। तो ये एक नई एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे ये लगाना चाहते हैं। अदालतों में ही जाने हैं ना केस, वहां जज ने उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तो फैसले नहीं करने, अदालत में तो जो है उसने एविडेंस देखना है और फिर होना है। तो जुडिशल कमीशन वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे ये समझते हैं कि लग जाए, अगर हमने बैठा दिया फिर ये परेशान होंगे कि वो बैठ रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ आ गया तो वो मानेंगे नहीं। और ये हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है। अता खान साहब इसका जवाब दीजिएगा। और जो सवाल सिर्फ एक कि जो आपके मुतालबात हैं जी 8 फरवरी पे, 9 मई पे, 26 नवंबर पे कमीशन, ये सारे चीजें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले सैकड़ों वाकयात हुए जो पश्तून गिरफ्तार हो रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, खुदा का वास्ता। हम तो 26 नवंबर के आए, हमारे पंजाबी भी थे, हजारेवाल भी थे, सिंधी भी थे, कश्मीरी भी थे, पठान भी थे, सारे थे, जख्मी भी हुए, शहादतें भी हुई। दूसरी बात, आपका आपके नेशनल मीडिया पे बयान चला है कि मेरी फैमिली जा रही थी, 2 हमारे साथ मुलाजमीन थे, उनको उतार दिया गया। ये सैकड़ों वाकयात है। यानी आप बोले, आप जो बात बयान करते हैं वो सच होता है, जो बाकी लोग बयान करते हैं वो झूठ होते हैं। इनको शर्म तो आती नहीं है बैठे हुए, इनको ये फिरौनियत जो है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम सियासी वर्कर हैं, हम गोली और बंदूक से नहीं डरते। ये फिक्र नहीं करें क्या आप समझ रहे हैं कि भाई हम गोली और बंदूक से डर गए। हम इदारों से नहीं लड़ेंगे, हम रियासत से नहीं लड़ेंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, हम आएंगे, दोबारा आएंगे, आपने जितनी गोलियां मारनी है मारी, लेकिन एक बात याद रखें, मॉडल टाउन से लेकर आज तक एक एक गोली का हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये मत सोचिए कि हम इदारों के पीछे छुपेंगे, आपसे एक एक बदले एक हिसाब लिया जाएगा। अताउल्लाह खान साहब, मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का, आपके आर्गुमेंट्स के लिए। राना एहसान अफजल साहब, आपकी भी प्रेजेंस का, पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। यह था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।